آگسٹین کی خانقاہ کے ایک مذہبی رہنما گریگور جوہان مینڈل کو پھولوں کا شوق تھا۔ ان کا دوسرا شوق بایولوجی تھا۔ مینڈل نے 1853 میں مٹر کاشت کیے۔ یہ انہوں نے پہلی بار نہیں کیا تھا، وہ پچھلے 3 سال سے یہاں پر یہ تجربات کر رہے تھے۔ مٹروں کی 34 اقسام جمع کر چکے تھے۔ پہلے ان کی بریڈنگ کر کے کنفرم کرنا تھا کہ ایک طرح کے مٹر اپنی اگلی نسل ویسی ہی پیدا کرتے ہیں، اگلی نسل پچھلی جیسی ہی ہوتی ہے۔ یہ ان کے تجربات کے لیے بنیادی میٹیریل بنا۔ اگر لمبے پودے کا ملاپ لمبے سے ہو، نتیجہ لمبا ہوگا، چھوٹے کا چھوٹے سے تو چھوٹا ہوگا۔ اسی طرح کچھ سٹرین سموتے بیج پیدا کرتے تھے، کچھ شکنوں والے، کچھ سبز اور کچھ زرد۔ کچھ میں پھلی پک کر ڈھیلی رہ جاتی تھی، کچھ میں ٹائٹ ہوتی تھی۔ انہوں نے 7 خاصیتوں کی فہرست بنائی۔ بیج کی ساخت: سموتے شکن والی، بیج کا رنگ سبز زرد، پھول کا رنگ سفید بنفشی، پھول کی جگہ پودے کے کنارے پر شاخ پر، پھلی کا رنگ سبز زرد، پھلی کی شکل سموتے شکن والی، پودے کا قد لمبا چھوٹا۔ 7 خاصیتیں اور 2 ممکنہ صورتیں۔ مینڈل نے 2 ممکنہ صورتیں چن کر تجربات کیے، ورنہ یہ صورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ان کو بایولوجی میں الیل کہا جاتا ہے۔ زرد اور سبز بیج رنگ کے الیل ہیں۔ ایک جیسے الیل اپنے جیسی نسل پیدا کرتے ہیں، لیکن اگر ان کو ملا دیا جائے، یہ تجربات بہت مہارت اور محنت والا کام تھا۔ مٹر خود اپنے پولن سے فرٹیلائز ہو سکتا ہے۔ تجربے کے لیے اسے روکنے کے لیے مینڈل کو پہلے ہر پھول پر سے اینتھر کاٹنے پڑتے تھے۔ پولن کو ایک برش کے ذریعے ایک پھول سے دوسرے پر منتقل کرنا ہوتا تھا۔ وہ اکیلے ہی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ ایسے تجربات چوہوں پر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن چرچ میں چوہے پالنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ مٹر اگانے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مینڈل نے ان کے لیے ایک چرچ کے باہر کی جگہ کو استعمال کر لیا۔ کنٹرولڈ طریقے سے پہلی ملی جلی نسل 1857 میں آنا شروع ہوئی۔ 8 سال تک تجربات جاری رہے۔ بونا، پولینیٹ کرنا، توڑنا، چھلکا اتارنا، گنتی کرنا اور اس کو دہرانا، یہ مینڈل کی زندگی تھی۔ چھوٹی سی سوچ سے بڑے اصول نکلتے ہیں۔ سائنسی انقلاب کی آمد کی بنیاد ایک چیز پر تھی، اور وہ یہ کہ قوانین فطرت ایک ہی جیسے ہیں اور ہر جگہ پر ہے۔ جو قوت سیب گراتی ہے، بالکل وہی سیاروں کی گردش بھی کرواتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ مٹر کے دانے کسی یونیورسل وراثتی قانون کا پتہ دے دیتے ہیں، تو یہی قانون انسانوں پر ویسا ہی لاگو ہوگا۔ مینڈل کا باغ چھوٹا سا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ جس پر کام کر رہے ہیں وہ بہت کچھ بتا دے گا۔ مینڈل نے لکھا، تجربات میں پیش رفت سست رفتاری سے ہو رہی تھی۔ یہ صبرآزما کام تھا۔ میں نے پھر تلاش کر لیا کہ اگر بیک وقت کئی چیزوں پر اکٹھا کام کیا جائے تو پیش رفت تیز ہو سکتی ہے۔ اس سے ڈیٹا کی آمد تیز ہو گئی۔ جب ڈیٹا ملنے لگا تو آہستہ آہستہ اس میں سے پیٹرن نظر آنے لگا۔ اس پیٹرن کا مستقل ہونا، تناسب کا برقرار رہنا، اعداد کا ردھم۔ مینڈل نے وراثت کے عقدے کی اندرونی منطق کو پا لیا تھا۔ پہلا پیٹرن پہچاننا آسان تھا۔ ہائبرڈ کی پہلی نسل میں خاصیتوں کا کوئی ملاپ نہیں ہوتا تھا۔ لمبے اور چھوٹے پودے سے لمبا پودا ہی بنتا تھا۔ گول بیج اور شکنوں والے بیج میں گول بیج ہی بنتے تھے۔ 7 خاصیتوں کے ساتھ ایسا تھا۔ مینڈل نے غالب رہنے والی خاصیت کو ڈومیننٹ جبکہ غائب ہو جانے والی خاصیت کو ریسیسو کہا۔ اگر مینڈل اپنے تجربات یہیں پر روک دیتے تو وراثت کی تھیوری میں یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوتا۔ اس سے 19ویں صدی کی بلینڈ ہو جانے والی تھیوری غلط ثابت ہو گئی تھی۔ خاصیتیں ایک دوسرے سے ڈبے میں مکس ہونے والے رنگوں کی طرح نہیں ملتے۔ ایک الیل دوسرے پر غالب رہتا ہے، لیکن یہ غائب ہو جانے والی خاصیت کہاں گئی؟ کیا اس کو غالب خاصیت نے نگل لیا؟ مینڈل نے اس پر تجزیہ کرنے کے لیے دوسرا تجربہ کیا۔ ایک ہائبرڈ کو دوسرے ہائبرڈ سے ملایا، لمبے اور چھوٹے ہائبرڈ کو ایک اور لمبے اور چھوٹے ہائبرڈ سے۔ یہ دونوں پودے خود لمبے تھے، لیکن تیسری نسل میں جو ہوا وہ بالکل ہی غیر متوقع تھا۔ چھوٹا قد تیسری نسل میں واپس آ گیا تھا۔ سفید پھول دوسری نسل میں بالکل غائب تھے، تیسری میں واپس آ گئے تھے۔ مینڈل نے کہا کہ ہائبرڈ دراصل مرکب ہے۔
غالب علیل ہے جو نظر آتا ہے، لیکن مغلوب علیل بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ مینڈل نے تیسری نسل میں تناسب کو گننا شروع کیا۔ ہر خاصیت مین پیٹرن نظر آ رہا تھا۔ نر اور مادہ سے آنے والی انفارمیشن کی منتقلی کا علم ہونے لگا تھا۔ مینڈیل نے 1857 سے 1865 کے درمیان مٹروں کے دانے چھیل چھیل کر ڈرموں کے ڈرم بھر لیے۔ اس کو نوٹ بک میں لکھتے گئے۔ نتائج مستقل طور پر ایک ہی جیسے تھے۔ 28,000 پودے، 40,000 پھول، 4 لاکھ مٹر۔ اتنی محنت کرنا بہادری کا کام تھا۔ یہ مینڈل نے بعد میں لکھا۔ یہ ایک باغبان کی نفاست اور تیز مشاہدہ تھا، جس نے بائیولوجی کے اہم ترین حصے کی وضاحت کر دی تھی۔ وراثت والدین سے بچوں کو انفارمیشن کے پیکٹس کی صورت میں منتقل ہوتی ہے۔ ایک الیل باپ سے آتی ہے، ایک ماں سے۔ اگلی نسل کے لیے یہ بننے والے مادے میں یہ دونوں پھر الگ ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک کا انتخاب ہوتا ہے۔ اگر کسی فرد میں 2 مختلف الیل ہیں تو غالب الیل کی خاصیت ہوگی، لیکن وہ دوسری کو آگے منتقل کر سکتا ہے۔ یہ انفارمیشن کے پارٹیکل برقرار رہتے ہیں۔ مینڈیل نے ڈپلر سے مثال لیا تھا۔ شور کے پیچھے موسیقی ہے، افراتفری کے پیچھے قانون ہے، اور ایک گہرا مصنوعی تجربہ۔ پودوں کی طریقے سے افزائش ان رازوں کو افشا کر سکتا ہے۔ یہ تنوع بے ہنگم نہیں۔ وراثت کی انفارمیشن کے پیکٹ ہیں جو ایک نسل سے آگے جاتے ہیں۔ ہر خاصیت الگ ہے اور ناقابل تقسیم ہے۔ مینڈیل نے وراثت کے اس یونٹ کو نام تو نہیں دیا، لیکن انہوں نے جین دریافت کر لی تھی۔ ڈارون اور ویلس کے پیپرز سے 7 سال بعد 8 فروری 1865 کو مینڈیل نے اپنا پیپر پیش کیا۔ 2 حصوں میں لکھے گئے اس پیپر کو کسانوں، ماہرین نباتات اور ماہرین حیاتیات کے لیے لکھا گیا تھا۔ 40 لوگ سننے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اس پیپر میں درجنوں ٹیبل تھے، جو ماہرین شماریات کے لیے بھی چیلنج ہوگا اور بائیولوجسٹس کے لیے تو شاید فارسی ہوگی۔ بائیولوجسٹ مورفولوجی پڑھتے ہیں، ریاضی نہیں۔ فطرت میں ریاضی کی موسیقی کا تصور فاغورس کے بعد فیشن سے باہر ہو چکا تھا۔ کس نے اس سے کیا اخذ کیا؟ معلوم نہیں۔ یہ مینڈیل کا پیپر ایک غیر معروف سالانہ جریدے میں شائع ہوا۔ خاموش تب مینڈیل لکھنے میں بھی مختصر نویس تھے۔ اپنے 1 دہائی کے کام کو 44 صفحات میں قلم بند کر دیا۔ اس کی 40 کاپیاں مینڈیل نے اپنے لیے کروائیں اور کئی سائنسدانوں کو بھیجیں۔ ایک سائنسدان کے الفاظ میں، اس کے بعد جو ہوا وہ بائیولوجی کی تاریخ میں سب سے عجیب خاموشی تھی۔ 1866 سے 1900 کے درمیان اس پیپر کو صرف 4 مرتبہ سائٹ کیا گیا اور یہ سائنسی لٹریچر سے گویا غائب ہو گیا۔ وہ سٹڈی جس نے جدید بائیولوجی کی بنیاد ڈالی، وہ ایک وسطی یورپ کے ایک زوال پذیر شہر سے شائع ہونے والے ایک جریدے کے صفحات میں گم ہو گئی۔ مینڈیل نے 1 جنوری 1866 کو سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے پلانٹ فزیولوجسٹ کارل ناگیلی کو خط لکھا، جس میں اپنے نتائج سے آگاہ کیا۔ 2 مہینے بعد ناگیلی کا جواب آیا۔ انہوں نے اس کام کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ یہ صرف تجرباتی نتائج ہیں، ان کی کوئی منطقی بنیاد نہیں۔ منطق کو تجربات پر بالاتر قرار دینے کی غلطی کئی بار کی جا چکی ہے۔ مینڈیل نے اصرار جاری رکھا اور مزید خط لکھے۔ وہ ناگیلی کی حمایت کے طالب تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے نتائج اب کی عصری سائنس کے مطابق نہیں، اور یہ بھی کہ یہ میرے اکیلے کے کیے گئے تجربات ہیں۔ لیکن ناگیلی کے لیے یہ تسلیم کرنا ہی مشکل ہو رہا تھا کہ اس طریقے سے فطرت کا ایک گہرا ترین قانون اور ایک خطرناک قانون دریافت کیا جا سکتا ہے۔ ناگیلی ایک اور پودے پر سٹڈی کر رہے تھے۔ یہ پیلے پھولوں والی بوٹی ہاک ویڈ تھی۔ انہوں نے مینڈیل کو کہا کہ وہ اپنے نتائج اس پر دہرا کر دکھائیں۔ یہ غلط انتخاب تھا۔ مینڈیل نے مٹر کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ یہ جنسی طور پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی خاصیتیں آسانی سے شناخت کی جا سکتی ہے۔ اس کو احتیاط کے ساتھ اپنی مرضی سے پولینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ نہ ہی مینڈیل اور نہ ہی ناگیلی یہ جانتے تھے کہ ہاک ویڈ غیر جنسی طریقے سے بھی نسل بڑھا سکتا ہے۔ اس کو کراس پولینیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہے اور ہائیبرڈ بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے نکلنے والے نتائج بالکل بھی اچھے نہیں تھے۔ مینڈیل نے ان ہائیبرڈز کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں مٹر جیسے پیٹرن نظر نہیں آیا۔ اپنی کوشش تیز سے تیز کی، ہزاروں بوٹیاں اگائیں۔
इसे चिमटे और बुश की मदद से 1867 से 1871 तक इस पर तजुर्बात करते रहे। खतो किताबत जारी रखी। नागीली के लिए एक छोटे शहर के मजहबी रहनुमा को संजीदा साइंसदान के तौर पर लेना मुश्किल था। नवंबर 1873 को मैंडील ने नागीली को अपना आखिरी खत लिखा। उन्हें बताया कि वो नाकाम हो गए हैं और वो नताइज नहीं हासिल कर सके। चर्च में उन्हें इजाफी जिम्मेदारियां मिल गई हैं और वो अब इंतजामी उमूर को भी देखेंगे। साइंस मैंडील की तवज्जो से हटती गई। एक इंतजामी मसला और फिर अगला। उनकी खानका पर लगने वाले टैक्स बढ़ते गए। इंतजामी मामलात ने इस शानदार साइंसदान की साइंस का गला घोंट दिया। मैंडील ने मटरों पर एक ही पेपर लिखा। उनकी सेहत 1880 के बाद गिरना शुरू हो गई। काम कम कर लिया। बागबानी का शौक जारी रहा। 6 जनवरी 1884 को मैंडील गुर्दे फेल हो जाने के सबब चल बसे। मकामी अखबार ने उनके इंतकाल के बारे में खबर लगाई जिसमें उनके साइंसी तजुर्बात का कोई भी तज़किरा नहीं था। एक नौजवान पादरी ने उनकी मौत पर तबसरा किया, शरीफ, मेहरबान और अपनी मर्जी करने वाले।